صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک حضرت باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور بانیان مجلس دی اس میں نتو رکاوش نو اس محفل سجائی نو جناب سیدہ دے صدقے چلا پاک قبول و منظور میرے محترم سامعین جیسا کہ سارے دوستان دے علم چھے کہ ماہ رجب کئیاں تاریخی حوالیاں نال منصوب ہے لیکن جڑا قریب ترین دن ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت دن ہے اس واسطے یہ جڑے دو تین دن نے انہاں وچ پوری دنیا دے شیعہ خطیب شیعہ ذاکر بارگاہ امامت اپنا نظرانہ پیش کر میرے محترم سامعین امامت ہر مسلک وچ موجود ہے تے امام ہر مذہب وچ موجود ہے لفظ امامت وچ اختلاف نہیں امام کسی دا کوئی بھی ہو سکتا میرے نزدیک اس لفظ امام نو جڑی اہمیت ساڈے مذہب نے دیتی ہے کسی ہور مسلک نو اہمیت نہیں دیتی لفظ امام اور لفظ امامت ساڈے مذہب نے ساڈے مسلک نے یعنی تشیع و مکتبہ فکر نے جڑی لفظ امام نو خصوصیت دیتی ہے کسی دوسرے مذہب وچ نہیں وہ دا سب تو بڑا ثبوت ہے کہ جڑا نماز پڑھاندا ہے کسی مذہب دے بندیاں نو انہوں بندے اپنا امام آندے نے ساڈا بھی وہ امام ہی ہوندا ہے جڑا اگے کھلوندا انہوں امام آندے لیکن اسی انہوں تانوں پتہ ہے لوگ بھی جانتے ہیں اسی ان پیش نماز آنے کہ ساڈے اس مسجد وچ پیش نماز باقی سارے مسالک انہوں آندے نے مسجد چ اے امام نے یہ دا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے آکھنا غلط ہے کہہ سکنے اسی بھی امام کہہ سکنے امام ہی ہوندا جڑا اگے لگے جڑا اگے ہوئے انہوں امام آندے ساڈے بھی اگے ہی ہوندا ہے جڑا سانو نماز پڑھنا ساڈے پیچھے کھلو کے نہیں نہ پڑھانا ساڈے بھی تے اگے ہی کھلوتا ہوندا لیکن اسی انہوں امام اس واسطے نہیں آندے کہ کدھرے ہر بندے نو امام کہہ کے لفظ امام اپنی خصوصیت نہ کھو بیٹھے جڑا لفظ امام ہے وہ اپنی جڑیاں خصوصیات نے جڑیاں وہ ترجیحات نے وہی کدھرے ختم نہ ہو جان اے بھی امام تے وہ بھی امام تے وہ بھی امام وہ اس واسطے امامت نو خاصا درجہ حاصل دوجے ساڈے نوجوان بچے سن لیں بچے پوری دنیا دے مسالک جڑے مسلمانوں دے وچ نے انہاں وچ خلیفہ ہور ہوندا ہے تے امام ہور ہوندا ہے جڑے امام ہوندے نے وہ خلیفے نہیں ہوندے اور جڑے خلیفہ ہوندے نے وہ امام نہیں ہوندے مثال دے طور تے حضرت ابو حنیفہ امام نے ایک مسلک دے امام مالک امام نے امام شافعی امام نے امام احمد بن حنبل امام نے اگر انہوں نے کوئی خلیفہ آکھے گا نا تو وہی تو انہوں منع کرنگے کہ حضرت ابو حنیفہ خلیفہ نہیں وہ امام نے تو حضرت ابو بکر امام نہیں وہ خلیفہ نے حضرت عمر امام نہیں وہ خلیفہ نے حضرت عثمان امام نہیں وہ خلیفہ نے یعنی خلیفہ الگ نے امام الگ نے یہ میں سوانو مثال دے طور تے عرض کی تھی ساڑھے بچے سن لین ایسا مجلس یاد کر لین کر کے جان ہونے کی یاد کر لین اگر قصیدہ دی طرز یاد ہو سکتی ہے یاد ہو سکتی ہے نا یہ دا مطلب ہے گل بھی تو یاد ہو سکتی ہے ساڑھے جڑے بچے نے یہ اچھے طریقے نہ سن لین بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انہوں آکھو یار تو آڈے جڑا مسئلہ کے نا تو آڈے وچ امام الگ نے اور خلیفہ الگ نے ٹھیک جڑا ساڈا مذہب اور ساڈا مسلک ہے ساڈے مسلک وچ
جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نا وہی ساڈے امام ہوندے. بہت شکریہ مہربانی کرنا. جڑے پیغمبر اعظم دے خلیفے نے نا وہی ساڈے امام نے. اسی امام مندے ہی انہوں ہاں جڑا نبی دا خلیفہ ہو. وہ دے وچ ساڈا اعلان ہے، پوری دنیا شام دی اذان سنے گی. امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ پیغمبر دا جنوں اسی پہلا خلیفہ ماننے ہیں نا اسے علی نو پہلا امام من. اچھا میرا خیال ہے کہ بچے نو دوران واسطے عرض کرنے لگا. بچے جب سامنے بیٹھے ہو، میں چونکہ سکول پڑھاندا رہا، میں نے پتا بھی بچے بہت جلد یاد کر لیں. جے ساڈا پہلا امام مولا علی ہے تے خلیفہ تو ہو بلا فصل، پھر پہلا خلیفہ بھی تے نبی دا مولا علی ہے. تے جے نبی تو حضرت علی تو بعد دوسرا امام حسن ہے، ساڈا دوسرا امام حسن علیہ السلام نے، تے نبی دا پھر دوجا خلیفہ کیڑا ہویا؟ امام حسن. تے پھر یہ نبی دے بعد حضرت علی علیہ السلام تے تیسرے امام دا نام حسین ہے، تے نبی پاک دا پھر تیسرا خلیفہ کون ہے؟ امام حسین. حضرت امام حسین نو جتھے امام حسین آندے ہو نا، انہوں کدی کدی وچ وچ نا نبی دا تیسرا خلیفہ بھی آکھیا کرو. بھائی پیغمبر اعظم دا تیسرے خلیفہ امام حسین نے، تے پھر نبی دا چوتھا خلیفہ کیڑا ہویا؟ حضرت علی زین العابدین. نام انہاں دا علی ہے. یہ بڑا کمال ہے کہ شیعہ والے خلیفے کڈیے تاں بھی چوتھا علی ہے. کیسی گل ہے؟ اور اہل سنت والے خلیفے پڑھیے تاں بھی چوتھا علی. میرے محترم سامعین، پھر مطلب کہہ سکنا کہ آج گویا 23 رجب ہے، کل 24 ہے، تو پرسوں شہادت ہے پیغمبر دے 7ویں خلیفہ دی. یارا پھر تو چیتا کر لو، پھر تھی سوچ دے ہی بچے بھی سوچنے لگ پہ بھئی 7واں بھی کدی خلیفہ ہویا. اصل 4 خلیفے سن کے نا ساڑیاں بھی کناں نو عادت پہ گئی، خلیفے 4 نے، خلیفے 4 نے. میں نو اس نا اجنے والے دی مسجد چ لے چلو، میں اندر کھلو کے قرآن تے ہاتھ رکھ دینا. شیعہ تے سنی دوہاں وچ نبی 4 خلیفے چھڈ کے نہیں گئے، 12 خلیفے چھڈ کے گئے. پیغمبر اعظم اپنے تو بعد 12 خلیفے چھڈ کے گئے نے. ساڈے نزدیک جڑے نبی دے 12 خلیفے نے وہی 12 ساڈے امام نے. بہت شکریہ. تیسرے امام حسین علیہ السلام نے ساڈے. میرے محترم سامعین، ایک خلافت ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ، اور امامت ساڈے نزدیک ایک ہی بندہ خلیفہ ہوندا ہے. خلیفہ ہوندا وہ نبی دا، امام ہوندا وہ ساڈا. تو ہمیں گل دساں بڑی پکی، انہوں کدی یاد کر لینا بچے. جنہوں شیعہ خلیفہ مانتے ہیں نا نبی دا، انہوں اپنا امام مانتے ہیں. وہ جنہوں اسی نبی دا خلیفہ تے اپنا امام ماننے نا، وہ ساڑھے اگے کھلو سکتا ہے، محمد اگے نہیں کھلو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ، مولا تو انہوں جزا دے. جنہوں اسی پیغمبر اعظم دا خلیفہ ماننے تے اپنا امام ماننے، وہ ساڑھا امام ہے نا، وہ نبی دا امام نہیں. حضرت علی نو بچے بیٹھے نے، یہ مشکل کشا مندے نے، حاجت روا مندے نے، فاتح خیبر مندے نے، اللہ دا ولی مندے نے. حضرت علی نو موجز نوا مندے نے، وہ دے ہاتھ نو ید اللہ مندے نے، وہ دے آنکھاں نو عین اللہ مندے نے، وہ دے چہرے نو وجہ اللہ مندے نے، مولا دی زبان نو لسان اللہ مندے نے. ایتھوں ایک بچہ اٹھا کے لے جا ضمانت دے کے، انہوں قائل کر کھا بڑا رائے ونڈ تک لے جائیں. 40 دنوں چنہوں قائل کر کے وکھا کہ پتر میں ایک کتاب چ پڑھے ہے، ایک دفعہ نبی پاک پچھے کھلوتے سن تے مولا علی نماز پہ پڑھاندے سن. اے آکھے گا چاچا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تسا غور نہیں فرمایا. کمال ہے یارو، آندہ مولا علی ساڑھے مولا نے، نبی دے مولا دے نہیں نا. مولا علی ساڑھے امام نے، نبی دے امام، نبی دے امام نہیں.
اجرے والا صوبہ ہے؟ صوبہ ہے؟ ضلع ہے؟ نہیں، ضلع کیڑا ہے؟ شیخوپورہ، شیخوپورہ تحصیل بھی شیخوپورہ۔ یہ مطلب ہے اجرے والا جو اجرے والا ہے یہ تحصیل نہیں، یہ ضلع بھی نہیں، یہ صوبہ بھی نہیں، تو جڑا تحصیل نہیں انہوں میں ضلع کوئی من جائے؟ اللہ دے بندیاں، جڑا اجے تک تحصیل نہیں ہویا انہوں میں ضلع کے میں من جائے؟ میرے خیال ایک ہی مثال کافی ہے۔ یہ ساڈیاں بچیاں دا سانو کوئی فکر نہیں، نہ اساں کدی کسے ختم تو ڈکیا، نہ کسے مسجد جو ڈکیا، نہ کسے عیدگاہ جو ڈکیا، کھلے اساں چھڈے نے بچیاں، روڑا ہی سانو کوئی نہیں۔ اساں مجلس جو پکے کر کے کر لینے، جڑے علی نو نبی اگے نہیں کھلون دیندے کسے اور نو کھلون دیندے۔ اس وقت سانو یقین ہے کیونکہ ساڈے میں جڑے امام ہوندے نے وہ ساڈے امام ہوندے نے، وہ نبی دے خلیفہ ہوندے نے۔ امامت نو میں قرآن چو پڑھنا چاہنا، امامت اچھا جی ویکھو اللہ نو منے ہیں قرآن دے مطابق، تے نبی پاک نو منے ہیں، تے نبی نو خاتم الانبیاء منے ہیں قرآن دے مطابق، تے الحمدللہ نماز پڑھی ہے تے قرآن دے مطابق، زکاة ادا کیتی ہے قرآن دے مطابق، قرآن ہے نا، حج ادا کیتا ہے تے قرآن دے مطابق، نبیاں نو نبی منیا ہے، رسولاں نو رسول منیا تے قرآن دے مطابق۔ یہ سانو کی خیال ہے سانو کہاں کو بوٹی پیتی ہے بھئی رسول نو قرآن دے مطابق منیے تے امام نو تاریخ دے مطابق منیے؟ یارا جدو نبوت اسا قرآن کو لئیے تے امامت قرآن نہیں دستا ہے تو پڑھ لینا۔ بسم اللہ جیڑا آئے گا انشاءاللہ ضرور مننا گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے آزمایا اور وہ پورا اترا۔ اللہ نے آزمایا اور وہ پورا اترا، یعنی 100 نمبر چوں 100 ہی لے گئے، 100 چوں 100 ان فاطمہن کیا ہے علامہ علی نقی لکھنوی نے، وہ فرماتے ہیں 100 وچوں پورا کوئی 100 لے جانا، انہوں عربی ہے فاطمہن دینے کہ پورا اترے ہے، 100 چوں 100 ہی لے گیا۔ ویسے 33 نمبر والے بھی پاس ہے، 100 جو ہو جاندے نے 32 نمبر بھی لے ہونا تے ایک سٹار نال لا چھڑ دینے اور رہت دیندے نے پہ یہ 32 جو کر گیا ہے تے پھر ہی نہ ہو جائے ایک تو وہ تارا لا کے نا وہ پھر ایک پاس کر چھڑ دینے، وہ آندہ ہے میں پاس ہویا، انہوں جڑے چنگے پہلے نمبر لے کے ہوئے ہوندے نا وہ آندہ نے پتہ سانو ریڑ کھیڑ کے پاس ہوئے۔ قرآن جنہوں امام دا سریا نا اور ریڑ کھیڑ کے نہیں، کیا بات ہے، 100/100 ریڑ کھیڑ کے بندہ پاس ہو سکتا ہے، امام سارے بندے بولے ہی نہیں، میں پیانا ریڑ کھیڑ کے بندہ پاس ہو سکتا ہے، امام ریڑ کھیڑ کے بندہ جنت جا سکتا ہے، جنتیاں دا سردار نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ قبلہ۔ اور ریڑ کھیڑ کے آئی گال اور ہوں دی، اللہ فرماندہ حضرت ابراہیم ریڑ کھیڑ کے پاس نہیں ہوئے، 100 وچوں 100 جے 500 سی تے 500 وچوں 500 خیر ہوئے۔ اللہ فرماتا قالا انی جائلوکا للناس اماما، اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ ایک کنے آکھیا میں تینوں امام بنایا؟ اللہ نے کنوں؟ حضرت ابراہیم نو۔ یہ دا مطلب ہے چوتھا میں نتیجہ پہ دینا 5 منٹاں تو پہلے، جسے اللہ امام بنائے وہ اللہ کی سلیکشن سے بنتا ہے، بندوں کے الیکشن سے نہیں بنتا۔ شکریہ، آزمایا، آزما کے امام بنائے۔ ویسے میں امتحان لیندہ رہا، امتحان تے میں چیک بھی کردہ رہا، ری چیک بھی کیتے نے، رزلٹ بھی بنائے نے، سنائے بھی نے۔ امتحان ہے کنے جوگا، اللہ نو ویسے پتہ نہیں ہے کنے جوگا، پتہ ہے نا، پھر امتحان کیوں لیندہ؟ یارہ سانتے پتہ نہیں ہوندہ ہے کنے جوگا،
جنہوں فیل کر چھڑی وہ گھر دے آ جاندے نے اینوں کیڑی گل تو فیل کیتا جی اسی اندروں پرچے لے آ کے وکھانے ہیں پہ آج تے ایدے نمبر بہتے کیوں آئے نے اسی کٹ کے دینے پہ یہ مطلب ہے اسی اس واسطے امتحان لینے ہیں کہ پتہ لگ جائے یہ پاس ہونے دے قابل ہے یا نہیں اللہ امتحان اس واسطے لینے کہ اللہ نو پتہ نہیں پیا کنے جو گیا تھا اللہ نو پتہ ہے نا نبوت دے قابل کون ہے امامت دے قابل کون ہے خلافت دے قابل کون ہے ولایت دے قابل کون ہے اللہ کل شئین قدیر بھی ہے اور عالم بھی ہے انی عالم ما لا تعلم جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جانتے ہون میرے دوست سمجھ لین بچے سمجھ لین نوجوان یہ جڑا اللہ پاک امتحان لیندا ہے نا وہ اس واسطے نہیں لیندا کہ میں ذرا پتہ کر لاں کہ انہیں جوگا ہے کہ نہیں خدا دی میں نو قسم اس سے خدا دی جڑا سندا پہ اس ویلے انہوں پہلے ہی پتا سی ابراہیم نے چھری پھیر دینی انہوں پہلے ہی پتا سی ابراہیم نے آگے چھاڑ مار دینی ہے سے ڈرنا کوئی نہیں ہے بڑا بہادر انسان ہے یہ پورا اترے گا پھر انہیں پیپر لائے پھر انہیں نمبر لائے تو پھر قرآن سے ذکر کیتا کہ ایسا ازما کے تینوں امام بنا دیتا ہے کیوں اس واسطے کہ جدو اللہ بھی کسی نو بنا چھڑے نا کئی بندے ایویں یوں یوں کرتے اللہ دے بنائے نو بھی بندے یوں یوں کر دینے اللہ نے وہ یوں یوں روکن واسطے دسیا ہے کہ جیڑے ویلے میں تینوں ازماں گا نا اے پورا اترے گا نا تے جیڑا یوں یوں کرے گا نا ایک وے امام بندا ہے اللہ فرمائے گا پتر تے گلے تے چھری تو رکھ تینوں بنا چھڑنے ٹھیک ہو جناب الحمدللہ مولا تانوں جزا دے بے اللہ نے پیپر سنبھال کے رکھے میرا خیال ہے کہ یہ لمبی بحث نہ کرا امامت تے بحث کرا اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا قال ومن ذریتی تو فوراً حضرت ابراہیم پکارے اے اللہ میری اولاد کو بھی بنائے گا نا امام میری ذریت میں میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا نا اللہ کی فرمایا تیری نسل تے درود پڑھاواں گا روڑا کوئی نہیں لیکن اپنی اولاد نو ذرا دچ چھڑی اپنی اولاد نو بھی ذرا دچ چھڑی امامت میں تیری نسل چ رکھاں گا لیکن کالا تو اس نے کہا لا ینال عہد الظالمین اپنی اولاد میں اعلان کر دینا ہم ظالموں کو امام نہیں بنا شکریہ جناب گلنا چار ثابت ہوئیاں نے قرآن چوں پہلی گلتے امام جدو بنائے گا اللہ بنائے دوسرا بنائے گا تے ذریت ابراہیم چو بنائے تیسرا ازما کے بنائے گا تے ظالم نو امام نہیں بنائے گا اے ظالم کنوں ہے ظلم بڑے بڑے نے چھوٹے بھی نے وڈے بھی نے کسے نو بغیر جرم تو مار دینا ظلم ہے کسے دی ککڑی موٹر سائیکل تھلے دے جانی چھوٹا جا ظلم تے آس دے تو ظلم تے ہے جیڑا بندہ ایس پالے چاکھے دووے باما چک کے نعرہ مارو وہ بھی ظالم بندے ساج بیٹھے رہے اینی سردی ہے بکڑا مار کے یہ سن دے رہن بہت بڑی بات ہے ظلم بڑے بڑے بھی ہے نے تے نکے نکے بھی ہے عزیزان گرامی قدر میں بڑا ظلم دسن لگا چھوٹے چھوٹے تے سارے چھوٹے ویسے امام چھوٹا ظلم بھی نہیں کرتا امام بڑا ظلم بھی نہیں کرتا اگر میرے محترم سامعین دی توجہ ہوئے تو میں دا اپوزٹ دس کے نا کئی باری اپوزٹ دس کے نا متضاد تے گل نو واضح کیتا جاندا ہے ظالم دا بچیو متضاد ہے عادل پھر سن ظلم دا متضاد تے اپوزٹ ہے عدل جڑا شے نو اپنے تھان تے رکھے جتھے دا مقام ہے وہ عادل ہے تے جڑا اتھوں ہٹا کے رکھے وہ ظالم ہے کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو یہ ظلم ہے کسی شے نو اتھے ہی رکھنا جتھے دا مقام ہے اے عدل ہے تسی کدی ٹردے ہو تے کسی بندے نے پکوڑے کھا کے تھلے اخبار دا کاغذ چھٹیا ہوئے تسی اتھا پڑھ لیا ہوئے لنگ دیاں لکھیا ہوئے محمد بشیر تسی پھاڑ لیندے ہو بشیر دی وجہ تو نہیں محمد دی وجہ بھائی وہ چک کے تسی وہ کاغذ انہوں پہلے ٹھپ دے ہو اس اسم محمد سرکار دی وجہ تو پھر بندے ورل لب دینے پہ کدھروں دو اٹان دی ورل لبے تو میں کتے اتے کر کے
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਦਲ ਹੈ کہ سرکار دے اسم نو اوتھے نہیں ہونا چاہیے، اوتھے ہونا چاہیے۔ میں اڈیاں چک کے بھی بندے نا اتاں کر کے کر دے ویکھے نے کہ جتھوں تک یہ رکھ سکانا میں اوتھے رکھا۔ قرآن پاک تو اڈے گھراں چ پے ہون گے، جتھے تو اڈا ہاتھ پیندا نا، جتھے بال بھی نہ اپڑے ہاتھ اوتھے کر کے تسی رکھ دے ہو۔ یہ دا مطلب کسے شے نو اوتھے رکھنا جتھوں دی ہووے، یہ دا نام عدل ہے، یہ دا نام عدل ہے۔ بابے اپنے دادے نو پوانداں والے پاسے بہا کے تے سرانے بہنا ظلم، ظالم ہے ہو، کیونکہ وہ دا تھاں ہو نہیں۔ سرانے والے پاسے دادا جان نو بہنا چاہیے تے پوانداں والے پاسے آپ بہنا چاہیے۔ اے جنوں سراند پواندا نہیں پتا او دی بلا جانے علی رضی اللہ کے علیہ السلام۔ بہت شکریہ یار، کسے شے نو اوتھے رکھو جتھے او دا مقام ہے۔ یار تو اڈیا گھراں چ قرآن ہے، شکریہ قبلہ، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، کٹ پڑھے یا ود پڑھے، رکھیا کتھے جے؟ اور یار اتے کہ تھے میز تے رکھیا جے، کدی ڈائننگ ٹیبل تے بھی نہیں رکھیا، قبلہ شکریہ، کتھے رکھیا جے؟ اتے کسے ویلے لاؤ بھی اتے ہی نہ رکھ چھڑو، کنیا ایسا اتے رکھیا اتے ہی رہندا۔ اے اللہ دے بندے ہو، جدو پڑھ پڑھ لئیے تلاوت کر لئیے تو پھر رکھنا ہے کتھے؟ اتے کتھے کر کے جتھے کر کے ہاتھ پیندا ہے۔ جنہ اونچا اس بچے نو آکھو گے تو اتھے ہی رکھے گا جتھے دا ہاتھ پیندا ہے۔ میرا قد اتنا زیادہ ہے، میں ذرا اونچی رکھ لوں گا، تے جڑا جوان میرے تو بھی جوان ہے وہ ذرا اتنا رکھ دے گا۔ یہ دا مطلب ہے جڈا کوئی ہوئے نا اپنے مطابق وہ شے نو اونچا رکھدا ہے۔ اے عدل ہے، اے عدل ہے۔ ہن پتہ لگ گئی مصطفیٰ نے حسنین نو ایتھے کیوں بایا؟ کمال یار، اور جنہاں نو رسول اپنی حیثیت دے مطابق بلند کرے نا او تیرے کہن تے رضی اللہ نہیں ہوندے۔ شکریہ خیر ہوئے تھوڑی، مولا تو انہوں جزا دے، مولا تو انہوں جزا دے۔ اسی امامت نو اتھے رکھنا چاہنے ہیں جتھے اللہ نے انہوں رکھے۔ امامت کی ہے، اللہ فرماتا لا ینالو عہد الظالمین، میں ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ میں ان سب تو وڈا ظلم پڑھن لگا جیڑا ایس موسم وچ وڈڑے کسے نو آکے پئی میں تنو نوا کے جنجے کھڑنا ہے، او آندہ ظالمہ میں انج بھی ٹھیک ہوں۔ ظالمہ یہ مطلب ہے ظلم وڈے وڈے بھی ہے نا، ظلم چھوٹے چھوٹے بھی ہے۔ ایک بندے نے نا غریب آدمی سی، اس اپنے ہاں جڑے آئے سن نا پرونے بچی دے پچھوں بچے دے لین والے بچی دے لین والے انہاں واسطے چھوٹا گوشت پکا چھڑیا تے اپنی برادری واسطے وڈا پکا لیا۔ آکھن لگا جی ماڑا بندہ او ذرا ساڈے مہمان نے تے یہ چھوٹا گوشت انہاں دے چھڑنے تے وڈا وکھری وکھری دیگ رہے۔ او پھر جڑا او دا میں رشتہ دار ویکھا روٹی کھاندا وڈے گوشت نال، او پیاندا سی او ظالماں۔ یہ مطلب ہے کئی تھاں تے ظلم لگ جاندہ ہے۔ او دا خیال سی بھی اسی وڈے والے نہیں اسی چھوٹے والے ہیں نا جی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ظلم تو سارے یاد نے، میں وڈا پڑھن لگا تاکہ امامت سمجھ آ جائے۔ اللہ ظالم نو امام نہیں بناتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ مبارکہ میرے کو جی لقمان ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، زندگی میں اللہ کو کہ جیسا کسی کو نہ سمجھنا، اس کے نسبت کسی سے دے کر اس جیسا نہ سمجھنا، اور اللہ کی کوئی شبیہ نہ بنا لینا، اور اللہ کو عام لوگوں جیسا نہ سمجھنا۔ وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک لہ ہے۔ وہ سا کہ ابا جی اس شرک کی شے ہے، فرماندے نے ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بھائی میں پاڑے تو شروع ہویا تو میں سب تو بڑے ظلم تے ٹر گیا، بڑے بڑے ظلم نے نوجوانوں، لیکن شرک سب تو بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ نو چھڑ کے بت اگے سر رکھ دینا۔ یہ ظلم چھوٹا نہیں، بڑا ظلم ہے۔ تے جے ظلم بت پرستی بڑا ہے تے ظالم سب تو بڑا پھر مشرک ہی ہویا نا۔
مشرک سب تو بڑا ظالم ہے. اللہ فرمایا ابراہیم نو اپنی اولاد نو دس جائیں ہم ظالموں کو امام. تو سب تو بڑا ظلم ہے بت کے سامنے جھک جانا. ساڑے بوے آتے نہیں ساڑے متھے تے بھی ساڑے ہاتھ بگر بن کے کافر لکھ جانا. تے ایسا امام انہوں ہی مننا ہے جس پوری زندگی کسے بت کے سامنے سر نہ رکھے. یار اللہ ظالمانو امام نہیں بناتا. اور بت پرستی تو وڈا ظلم کوئی نہیں. یہ مطلب ہے الحمدللہ اسا پہلے تو لے کے آخری تک امام و مننے نے جنہ دیا پیوامی بتانو نہیں پوچھا. سار اٹھاؤ بھائی. مذہب اہل بیت کی بات صرف نہیں کر رہا. قرآن اور مذہب اہل بیت میں امام بت شکن ہوتا ہے بت پرست نہیں. امام بت اور یار شکن بت شکن ہوتا ہے بت پرست نہیں. جڑی میں آیت پڑھی ہے ادھے چھ کدی امامت دا ذکر. چلو ٹھیک ہو مینوں بھی ٹھنڈ پہ گئی. 26-27 منٹ مینوں ہوئے نا پڑھ دیاں. میں پیانا جڑی میں آیت پڑھی ہے کنوں اسمایا اللہ نے تے امام بنا. ہاں جی یار حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تو حضرت ابراہیم تے سارے نبیاں چو او تعارف ہے. میں ایک بندے نے پوچھا میں کہ حضرت ابراہیم کو جاننا ہے. اس نے کہا جی میں وہ کیڑے نبی سن. اس نے کہا جنہ دی وجہ تو چھوٹا گوشت مفت لبدا ہے. یارہ بڑی جیتے جڑا چھوٹا گوشت ہوندا ہے کئی بندے نو سال مہنگا بڑا نا وہ سال بعد بندے جڑے رج کے کھاندے نے انہوں نے گوشت دی وجہ تو حضرت ابراہیم یاد. تیرا کی خیال ہے حضرت ابراہیم نے قربانی باربی کیوں واسطے دیتی؟ اللہ دیا بندیا گوشت بچا کے کھا انہاں تے صدقے چھے پر امام تے مان جانا ابراہیم. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم قبلہ قرآن دے مطابق امام ہے نہیں کہ نہیں. اجے تے میں 12 شروع ہی نہیں کیتے. اجے تے موسیٰ کاظم علیہ السلام تک میں آیا ہی نہیں. اجے تے میں حضرت ابراہیم دی امام دے پہ پڑھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے قرآن دے مطابق بولو جی. اور یارہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میں پہ امام آنا قرآن چھو ہے. اجرے آڑا سلام ہے بھائی. یہ دا مطلب ہے محبوب علی شاہ ہمدانی دا علاقہ ہے نا جی. کوئی پرانا بندہ بیٹھا ہے سید محبوب علی شاہ ہمدانی. آخر الحمدللہ جس دنہ لوگاں نے اس محنت نال اس شیخو پورے دسلے انی الحمدللہ عزاداری پہنچائی ہے. یہ دا مطلب ہے یہ تے اویرنس میرے تو پہلے ہی آ چکی ہے. الحمدللہ میرے منہ رضی اللہ نکل گیا نا الحمدللہ بوا شیخو پورا تو ساں آکھا مولوی صاحب ہے علیہ السلام. یہ دا مطلب ہے ساڑھے مذہب چے رضی اللہ امام نہیں ہوتا. اور یار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے امام نے انہاں کو بت پنے سن کے پوجے سن پنے سن. آ جڑے بندے دوہاں پاسوں پھڑ پھڑ کے چامپاں کھاندے نے ایک پاسے ایس والی پھڑ لی پھر ایس ہاتھ چ پھڑ لی تاکہ انی بچ وتھ نہ رہ قربانی دے گوشت نو بندے محرمہ تو بعد بھی کھاندے نے. فریجہ کہتے واسطے نکلی اس بعد میں رکھ چھڑو بچ محرمہ تو بعد میں نا قربانی دا گوشت بندے نو کھاندے ہو دیکھے سکھا کے بھی بندے کھاندے. افسوس اس گلت ہے کہ حضرت ابراہیم دے نا دا بندیاں گوشت کھا چھڑے ہیں تے آج تک سوچیا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جو اللہ امام بنایا ہے تے انہاں بت پنے سن. حضرت ابراہیم نے متعلق سنیا جے بت پنے بت توڑے سن حضرت ابراہیم اندر کنڈی مار کے اندروں اندروں کنڈی مار لئی سانے سارے پن چھڑے. امام سن نا امام بت شکن ہوندہ ہے. اے بوٹیاں چوسنا تے نڑیاں نو آنجنج کرنا اے سنت ہے. بت بننا سنت نہیں. یار جو نبی کرے ہو کرنا سنت ہے نا. حضرت کیڑی سنت ابراہیمی ہے. اے سنت ابراہیمی اے سنت ابراہیمی. میں کنیا کو سنتا پڑھا قربانی کی سنت ابراہیمی. جے قربانی یار سنت ابراہیمی ہے جڑا کام ابراہیم کیتا ہے وہ ایسا کرنا ہے. کوئی نہیں اسی انہیں چوگے میں تنہوں صحیح گل دساں. اے منڈیوں لے آکے لیلا کرنا کدو سنت ابراہیمی. پتر رکھنا سنت ابراہیمی.
اور یارہ پتر تے چھری پھیرنا ہے سنت ابراہیمی ہے. چلو حضرت ابراہیم کیسے کھوتے لیلا رکھے سی اللہ کا لیا سی ہاں تو پتر رکھنا سنت ابراہیمی چ کی پتا اللہ کا لی چھڑے. میں کیا اللہ ایک ہی کیتا ہی او دے کلو پتر منگنا ہے تو سانو ستاں نو گاں چاہنا ست رل جاؤ. اللہ فرماندہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کام اونا کر جننے جو گئے. صدقے جاواں صدقے جاواں اور پتر دین والے اور نے ستویں تھا بڑا دابڑا لے اڑاڑے اور ہوندہ نا قربانی چھے وہ گوانیاں نو آندہ ساڑا دابڑا چھوٹا یہ ساتھ میں لے ہمارا پورا. عزیزو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا جڑا کام اللہ امام کو لیا ہے اور مقتدی کو نہیں لیا. سنت ابراہیمی ہے بت نو توڑنا. ایتھے تو بت ہے کوئی نہیں ہندوستان بت بھی ہے تو مسلمان بھی ہے کدی کسے توڑیا نہیں توڑیا نہیں ہاں کیونکہ جنہیں بت بنیا نا وہ سارا ٹبر بن چھڑنا ہندوان سارے ٹبر دیا توڑا بن چھڑنیاں ہندوان نے. اس واسطے اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تسی یہ نہیں کرو کہ نہیں ہاں امامت سوکھی نہیں لبدی. میں حج تے گیا 2005 جتھے بندے کل دے سن نہ پہ اتھے ممی گا گیا وہ تکے مار دے سن یلا یلا اینی تیر بھی تو انہوں ہی آؤں دی ہے نا. یلا یلا تک یہ مطلب ہے گاجر دا حلوہ کھا کے جایا جی. چلو چلو نکلو نکلو. میں کیا اتھے کی کوڑ کڑ کے وچ چاتی ماری تے جنہوں اللہ امام بنایا ہو دے پیران دے نشان لگے سا. سبحان اللہ آباد رو جناب. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہتھاں دے نشان نہیں خیر ہوئے یارہ سینے دا نشان نہیں اور یارہ ہاتھ تے پیر کو فرق ہوندہ ہے کہ نہیں. تسی پرونے نواکھو آؤ جی بسم اللہ کی میرے لو ویکھیا جی آؤ جی بسم اللہ تے جی لاتنا آگ چھڑے آؤ جی بسم اللہ. میں تے گھر سمجھا کے چھڑنی ہے بال نو آؤ جی وہ آکھے گا یہ تھے کسے اور نو با لڑکیوں پہ ہے ہاتھ ہو رہے ہائے ہائے پیر ہو رہے. ہون پتہ لگ گئی لوگ کی سجدہ دیا پیران تے ہاتھ کیوں رکھتے. اوہ اللہ دیا بندیا حضرت ابراہیم دے ہاتھ دا نشان نہیں. مقام ابراہیم دا ذکر قرآن چ موجود ہے. اللہ فرماتا فیہی آیاتم بینات مقام ابراہیم. جب وہاں آؤ گے نا اللہ فرماتا وہاں میں نہیں ملوں گا میری نشانیاں ملیں گی. میں کہا تیری نشانی کیڑی ہے. اللہ فرمایا مقام ابراہیم. مقام ابراہیم تے میں کوڑ کہے گا ہو کے ویکھیا ہے وچ حضرت ابراہیم دیاں پیران دیاں تلیاں دا نشان لگے. اور یار دو پیر نے لگے حضرت ابراہیم دے. آج کل انہوں سونا ہوتا چاڑ چھڑے ہیں پہلا چونے دے ہوندے سن بنائے پہلا مٹی دے سن اور پتھر دے وچ پیر لگے سن. وہ نشان اجے موجود نے. وہ جا سونے رنگ دے رکھے نے ان سونا تے لگا ہونا ہے میرا خیال تاکہ محفوظ رہن. ویسے حضرت ابراہیم تے پتھر جے رکھے سن پہ پتھر دے وچ تنس گئے سن. اللہ نے پتھر نرم کر کے وچ نشان بنا دیتے پیران دیا تڑیاں دے. مقام ابراہیم کعبے دے دروازے دے بالکل سامنے ہے. کوئی حاجی بیٹھا کہ کوئی بسم اللہ حاجی صاحب شکریہ مہربانی ذرا تعاون کریا جائے مہربانی قبلہ. حضرت ابراہیم دے پیران دے نشان نے کہ سینے دا نشان ہاتھ دا نشان ہے کہ پیر دا. ہاتھ پیر چ فرق میں دا چھڑیا نا تے میں کہ اللہ ہاتھ نہ کسے نو آکھی ہے آ جاؤ او راضی ہوندے نے تے بندہ پیر نہ آکھے آ جاؤ او ناراض ہو جاندا. تو پیر دا نشان کیوں رکھیا ہے؟ فرمایا جنوں اسی امام بنانے ہیں نا اسی لوکاں دی نظراں انہاں تے پیراں تے رکھنے ہیں. صدقے جاواں یار نظراں ہی کرنیاں نے. حاجی صاحبان بیٹھے نے حضرت ابراہیم دے پیراں دے نشان نے. میں کیا اللہ یہ پیراں دے نشان اپنی نشانی کیوں آکھی؟ اللہ فرمایا جڑا پیراں تے پار پائے نا اسی انجی کرنے آؤ دن. انہیں پیراں تے پار پا کے بت بننے نے پیراں تے پار پا کے بت بننے نے. میں پیراں دے نشاناں نو اپنا نشان قرار دیتا ہے. واہ شیعہ توڑے مقدر کمال نے کتھوں امامت شروع ہوئی ہے تے اتھے بھی بت شکن تے محمد تو بعد جدو شروع ہوئی ہے اتھے بھی بت شکن.
تساں کدی سوچیا ہے درود ابراہیمی پڑھو ذرا جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی آل محمد بھی ایک جگہ ہے، محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دا مطلب ہے یا درود ابراہیم تے او دی آلتے وے، یا سرکار مصطفیٰ دے انہاں دی آلتے وے۔ اے محترم مجمع ایک باری بول کے دسے، اس زمین تے قرۂ عرض تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے یا محمد دی آل؟ ابراہیم دی آل۔ تے سوچو پھر، سوچ کے قبر جانا جے مسلمانوں، جدو دنیا تے آل ابراہیم پہلا آئے نے تے جدو درود شروع ہویا ادو آل محمد پہلا آئے۔ یارہ جدو درود شروع ہویا کتھوں ہویا؟ اللہم صلی علی ابراہیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کیا اللہ جدو درود شروع کیتا جے ساڑھے واسطے آل محمد تو تے کھڑے آجے پیچھے کتھے آل ابراہیم تے۔ اللہ فرمایا جے تو نماز اچ بے کے درود ابراہیمی پڑھ گئے ہونا تے پھر غیرانو امام نہ منے گا۔ کمال ہے، یا ابراہیم دی آل چو امام ہونا چاہیتا ہے یا محمد دی آل چو ہونا چاہیتا ہے۔ حد موک گئی ہے، ابراہیم خلیل خدا خلیل اللہ بھی بہت شکن تے علی ولی اللہ بھی بہت شکن۔ اللہ نے حضرت ابراہیم دا پیر سارے جہنو بکھا کے تے تعظیم کرا کے پوری دنیا نو مت دیتی۔ جڑا اندروں کنڈی مار کے پنے او دا پیر ایڈا عظیم ہے تے جنہوں محمد آکھے ایتھے پیر رکھے۔ صدقے پڑی آئی یا انہاں بہت پنے نے یا انہاں نے یا او دے بندے ویر پینے یا اے دے ویر پینے۔ ایک تو انہوں میں دساؤں، نبی پاک نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اے فرمایا، مباہلے تو بعد بھی فرمایا تے چادر دے وچ رکھ کے پنجان دے پھر فرمایا آنے میرے آل، آنے میرے اہل بیت، آنے میرے اہل بیت۔ آج درود ابراہیمی پڑھنا لے ہو، توجہ نال ایک گل سن لو، حضرت رسول خدا خود آل ابراہیم نے سرکار نے دسے آپ آل ابراہیم نے، اگوں امام حسن تے حسین اے آل محمد تو آڈی خیر ہی ہوئے۔ اسا نبی تو بعد پہلا امام تے نبی دا پہلا خلیفہ حیدر قرار نو کوئی بوٹی آلے پکوڑے کھا کے نہیں منیا۔ اسا صاحب لایا علی ذاتے جڑا آل ابراہیم دے بھی بیچے آل محمد دے بھی بیچے۔ اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا۔ حضرات علی وہ امام ہے جس کا باپ آل ابراہیم ہے، جس کے بیٹے آل محمد ہے۔ میرا دل کرتا ہے آل ابراہیم تے آل محمد دی حضرت ابراہیم دی آل دی میں گل کرنا۔ حضرت ابراہیم دے بیٹے نے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل دے ایک پرہا نے حضرت اسحاق، رسول خدا حضرت اسماعیل والو آ رہے ہیں۔ دوجہ پاس حضرت اسحاق دے بیٹے دا نا یعقوب علیہ السلام، یعقوب دے بیٹے دا نا یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف آل ابراہیم ہیں کنے یارا ابراہیم دے بیٹے نے، ابراہیم دے بیٹے اسماعیل نال اسحاق، اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف۔ ذرا ویکھو کہ اللہ اس خاندان نو کس عظمت تے رکھے۔ تو اڈے علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک بار ایک بی بی دے ٹائے چڑھ گیا، تو نہیں پتہ قرآن دسیا ہے ویسے جنہیں قرآن تھلے اتو رکھ کے تھلے پڑھیا پھر رکھے ہے نا انہوں پتہ ہے۔ اللہ فرماتا وَغَلَّقْتِ الْأَبْوَابَ، اس بی بی نے دروازے بند کر دی، اس بی بی نے دروازے بند کرے۔ تسی میرے لو انج ویندے ہو جی میں انہوں ہاتھ پواندا سب، انہیں بند کیتے نے میں تو نہیں کیتے۔ قرآن جو آندا انہیں بند کر، وہ جدو آخری کمرے سے لے گی نا وقالت ہائے تلکا، انہوں کہنے لگی اُرہاں جدو سکن اُرہاں کالا کالا۔ او گل یاد ہے اللہ ظالموں کو امام
صدقے جاواں تواڈے پورے موضوع سنن تو بالکل میں قریب ہاں. میں ٹائم دینے لگتا ہوں صاحب مہدی صاحب. میں آیت دا وہ حصہ پڑھنے لگا تقریر مکمل ہو جائے. فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. حضرت یوسف نے اس بی بی نو آکھیا کیا نہیں ہے اور اونا اس آکھیا اللہ کی پناہ ہے میں اسی طرح رہنا چاہتا ہوں جس طرح اللہ نے مجھے رکھا. ہائے ہائے جس حیثیت میں شکریہ جس حیثیت نے اللہ نے مجھے رکھا ہے میں اسی حیثیت میں رہنا چاہتا ہوں. اس ایک بت پیا سی تو پتہ بت پرست اس بت تے نہ ایک چادر چوک کے پا چھڑی. حضرت یوسف نے بڑھا کی اس آ کہ یہ اسی پوجنے ہیں تو مینوں یہ کو شرم پی آتی. حضرت یوسف فرمایا تینوں انے کو شرم آتی ہے تو مینوں بصیر کو شرم نہیں. یہ تو دسدا بھی کھ نہیں میرا تو سمیع بھی ہے تو بصیر بھی. حضرت یوسف فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس لیے کہ میں اسی طرح رہنا چاہتا ہوں اچھی جگہ پہ جس اچھی جگہ پہ اس نے مجھے رکھا ہے. پھر فرماتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون. بی بی اوتھے ہی نہیں ظالم کبھی کامیاب نہیں. کمال ہے یار نشے نے پھس گیا انہیں سارے بالغ پھس گیا وہ سیانے پینے. حشر والے دن تو اللہ سارے کھلار کے پوچھنا انہوں سمجھ آ گئی سی تو تینوں نہیں. تسی اندازہ لاؤ نا کم از کم بچے نو صاحب لگ گیا گل ٹھیک پہ کر دے. اچھا فرمایا اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا. یہ بھی ظلم ہے. بی بی کہر کے لے جانا جنہوں اللہ ہادی بنائے اتھوں بھی نس جاندہ ہے. اوہ ہادی انہوں منی دے جنہوں بی بی کہہ رہا ہوئے تے نس جائے. جڑا آپ بی بیاں کہر دا پھرے انہوں ہادی ہوں دے نا ایمان. چلو جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک فکر نہ کریا جی بھی میرے کو بی بی تو تنگ جی. میں تشریف رکھو صاحب لگ گیا. میں دسنا یہ فرماندے نے بیبیاں جڑیاں نا جی اے انہوں دا خیال ہے بھی گھیر گھار لیندیاں. انج میں انہوں پوچھنا بھئی بڑی اچھی گل کیتی نے نوجوانوں واسطے دے وچ بھی ہدایت ہے. یہ دروازے بند کنے کر دے سارے کنے کیتے دروازے بند کنے کیتے بی بی زلیخا نے. یہ جدو حضرت یوسف پجے نے کھولے کنے ساں اور یار ایڈی کارنا تے کھول دے ہی نہیں. اور مگروں کرتا کھچیا سو کہ نہیں کرتا پاٹا کہ نہیں پاٹا نشے میں توڑے نے کنے کھولے نے. توڑی خیر ہوئے توڑے اشارے تو صدقے ہیں. فرمایا اللہ نے آج جڑے ساڑھے نوجوان بچے آتے نا پھڑ لئیے نا اسیان دے میسج اسیان نے ایک ہی دے میسج نہیں وہ اندھا ابو میں نہیں کسے نو کدی کیتا وہ کر دیا نے جنہیں تو ساں کہہ کہہ لیندیا نے. اے جننے ایتھے بڑے ہونا سونے بڑھ کے یوسف تیاں تو میں نو کہہ لیندیا نے. اے جو قرآن پڑھے ہوئے تے اللہ بات پہ دین دائی جدو تینو کوئی اس قسم دی کہر بھی لوے نا ارادے نہ نسنا تیرا کام میں دروازے کھولنا میرا. کمال ہے بھائی کمال ہے. تو اپنا ارادہ ٹھیک کرے نا. حضرت یوسف باہر آئے تے سامنے دا بندہ کھلوتا سی او دے نوکر بھی کھلوتے سن او دے خاک روب بھی کھلوتے سن او دے کوک کھلوتے سن او عزیز مصر سی. گھبرائے اندر نہیں سن باہر نکل کے گھبرائے نے. جدو نکل دیا سار زلیخا نے آکھیا آنے کٹ کے کھلو رہا ہے دا کی کرنا جڑا تیری بیوی نہ غلط نظر نہ دیکھے یہ کی سزا ہے. تے کو آندا جی میں تسی آندے انج کر لیں. انج دے بندے ایتھے بھی آئے نے جڑے اماں نو آندے تو کدھر گئی پھر تے بیوی نو آندا کدھروں آئے ہو. اس قسم دا سارے عزیز مصر نے پاویں کتنے نے صدقے اور سانتا جی تسی آندے انج کر لینے. حضرت یوسف فرمایا اندروں تو میں ناسا ہاں
تے آ جڑا بندہ ہے یہ اپنی بیوی نو پوچھن دی بجائے گل کرنے انہوں آتا جیویں تسی آندے ہو کر لیں. اللہ فرمایا ہے بی بی تینوں قید کرا چھڑنا تے تو ہو جانا ہے. اسے تخت تے تینوں نہ بہاں تے میں خدا کیوں. سار اٹھا سچیا کمال ہے. سار اٹھاؤ بھائی. اللہ حضرت یوسف فرماتے ہیں اندروں تو میں نہ سایا تے ایتھے میرا کون ہے. اللہ فرمایا جیڑا اندر سی ہوئی تیرا ایتھے. اللہ نے گہوارے دے بچے نو حکم کیتا. خالق کائنات فرماتے ہیں وشاہدہ شاہدن ایک شاہد نے شہادت دی من اہلہا اور زلیخا دے اپنے ٹبر چوں چھوٹا جا بچہ چولے وچ سی. چولے چوں بولیا ہوئے نا ماں سمجھ دیا جن چمبڑ گئے. اوہ ماں بچے نو آکے وہ آکے کی اور ماں تے سمجھ دی چھوٹا بولن جو گا نہیں. وہ آکے اماں گل کر کی شیشی لائی چھڑ کے نس جائے گی. جا کے دادی نو آکے یہ دم کراؤ کھورے نو کی ہوگی. حد مک گئی ہے. گہوارے دا بچہ بولیا تے بولیا انج جی میں برسٹر بولتے نے. اوہ ہو سکیا بے حیاؤ پہلا کرتا تے ویکھو اگوں پھٹیا یا پچھو پھٹیا. اگوں پھٹیا تے اے سچی ہے پچھو پھٹیا تے یوسف سچا ہے. یہ دا مطلب ہے لش کے عصمت بھی بچاوے تے معصوم معصوم ہوندہ ہے. آل ابراہیم تے فرزند سنے ہیں کہ میں اس اپنی عزت طہارت عزت نفس اور عصمت بچائی. ہن آل محمد پڑھا موسیٰ کاظم علیہ السلام دے ہاتھ بھی بدے سان پیر بھی بدے سان گلے وچ توک سی. بغداد دی فاشا عورت اینا اندر وار کے کنڈی مار چھڑی. کہنے لگے تو اندر جا کے الزام لا اتو اسی حملہ کر دیں گے تے رہندہ بس قتل کسے تے نہ پائے گا روڑا بن جائے گا. جیڑے ویلے اس فاشا پورا شہر انہوں جانتا سی جنہوں اندر رکھے ہے. حد مک گئی. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی فرمایا خالقہ گواہ رہی او دے پیر آزاد سان میرے بدے. کمال ہے. او دے ہاتھ آزاد سن میرے بدے نے. میرے گلے وچ توک روے پیراں چ بیڑیاں رہن ہتھاں چ زنجیر رہن نسلہ میں نہیں. او بھی کمال سی تو میں اپنا کمال بکھاؤں گا. او خلیل دا بیٹا میں حبیب دا بیٹا او آل ابراہیم آل محمد فرمایا اس دور تے نس کے اپنی عصمت بچائی. دے کے گھر پہنچاندہ رہا. انہاں دیاں تیاں دروازے دروازے اگے آندیاں سن. ادھاری چادر دیو ادھاری دربار جو واپس آوانگیاں تے اسی تو انہوں واپس لوٹا دے آنگی. میرے عزیزو احسان دا بدلہ تے کم از کم احسان ہونا چاہیے تھا نا. احسان دا بدلہ احسان ہونا چاہیے. اس خاندان دا تسا اندازہ لائے اس خاندان نے لوگاں نال کی سلوک کیتا. لوگاں اس خاندان نال کی سلوک کیتا. میری بیٹی میں نواقع سی ابو جتھے علم نظر آؤں سانویں جی لگتا جی میں گھر اپنے شام ہو جائے تند پہ جائے سانو کدی ڈر ہی نہیں آئے علم نظر آ جائے صحیح. میں کہا بیٹی تھوڑے دل چ کی ہوندی ہے. اسے کہ ابو سانو ایویں نا دل چ گل ہوندی ہے کہ یار جاندے نا ساڈے پیو نوں جاندے ضرور ہون گے. ایک جی نہ جاندا ہوے گا دوسرا تیسرا کوئی نہ کوئی جاندا ہوے گا. تے اگر شام ہو گئی ہے تے لیٹ ہو گئے گڈی خراب ہو گئی تے اگر کوئی ایسی صورت بن گئی سیدھا جا کے بوا کھڑکا کے میں دساں گی کہ میں جڑا علی ناصر تلیاڑا او دی بیٹی ایویں میں آسمان واسطے آکھیا میں تیرا پھر بیٹی کی خیال ہے کی اترنا سلوک کرنا. ہو سکے ابو میرا انج دل منتا ہے کہ جی میں پہلی گل اندروں آن والا آکھے گا باہر کیوں کھلوتی بیٹی اندر آ جا تیرا اپنا گھر ہے.
یار ایک علی دا نوکر جڑا صرف علی دیاں صفتاں کردا ہے، مولا علی دے فضائل تے مصائب پڑھدا ہے، او دیاں تیاں دے اندر ایمان ہے کہ جدن اسا کسے دے بوئے تے جا کے دسیا نا اسی اس ذاکر دی بیٹی ہیں تے لوگ ساڈا ضرور حیا تے خیال کرن گے۔ قرآن میرے سامنے کوفے دے دروازیاں تے اگوں گزر دی علی دی بیٹی آندی سی میرے پیو دا نام علی، میری ماں دا نام زہرا ہے۔ دکھ ایک گل دا ہے، دو طرفہ تے چو طرفہ چ فرق ہوندا ہے، دو طرفہ ہوندے نے دوواں پاسوں، چو طرفہ ہوندے نے چواں پاسوں۔ خدا دی قسم میں انہاں اکھاں نال پڑھیا ہے جتھے دو طرفہ پتھر وجے نہ دو طرفہ ادھروں پتھر وجدے سن ادھروں بھی پتھر وجدے سن، جتھے دو طرفہ پتھر وجے نے اوتھے بی بی فرمایا میں علی دی بیٹی ہاں، جس چوک چواں پاسے پتھر آئے نے نا اوتھے بی بی فرمایا میں تواڈے رسول دی تھی، نہ کسے رسول دا حیا کیتا نہ کسے امام دا حیا۔ میں صرف بی بی دی عظمت دا ایک جملہ پڑھن لگا، بی بی دا جڑا دکھ ہے نا سب تو زیادہ وہ پڑھن لگا، وہ حضرت امام حسین دا قتل کو چھوٹا دکھ ہے، حضرت امام حسین دا قتل بی بی دے سامنے، حضرت عباس دی لاش، حضرت علی اکبر دا قتل، حضرت قاسم دی شہادت، اونو محمد 10 محرم دی دیگر تک اے نہیں اجڑی سی۔ ایک قتل ہوئے نا بی بی نو پھاڑ کے لوگ کی قبرستان کھڑ دے، اللہ نہ کرے دا کو عزیز اس طرح دنیا تو ٹر جائے ظالم کو مار جائے، انہوں بی بیاں پھاڑ کے کھڑ دے۔ جیڑی رات آن دی ہے نا پہلی قتل تو بعد دفن تو بعد جیڑی اکا نہ بچے انہوں ایک واری قبر تے لے جاندے آندے نہیں تھا بے کے نا ہاتھاں نال مٹی پا لے، ایک قبر تے یا بے کے جڑی گلاں کرنیاں نہیں پرا نال کر لے تے ساری برادریاں دی انہوں رواؤ۔ یا بے کے جڑی گلاں کرنیاں نہیں پرا نال کر لے تے ساری برادریاں دی انہوں رواؤ کسے طریقے رو لے، اے رو لے گی نا تے کچھ نہ اے دے او باہر نکل جائے گا۔ وہ پھر اتھو تھکی نو کر لے آکے پچھے سرانے رکھ کے تکیے رکھ کے آندھ نے برکی کھا لے، بچنا تے آئی نا، روٹی کھا لے، چل نہیں پانی پی لے، چل چاہ دا کپ لے، ہے نا۔ جس رات مقتول دی امشیرہ نو انہوں کی نرم بستریاں تے باگے کچھ نہ کچھ کھان نو پیش کر دے رہنا، شبیر دی امشیر لاشا میں چپیرہ دے دی رہی لاشا، اے اوکھی رات سی دہرہ دیتی تے جدوں ویرہ دیا لاشا کو یتیمہ نو بھاگے پیرہ دیتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے حضرت بی بی زینب نو انہا ماریا سی بڑا، تو چپ ہو گیا ماریا سا، حضرت سجاد نو قتل کرنا آئے سا، یارا بلدے خیمے چو حضرت سجاد نو چک کے بی بی پاک نے باہر بٹھایا، عمر سعد نے ایک بندے نو بلا کے پوچھیا خیمے سڑ گئے نے سارے، اس کہا سارے سڑ گئے، اس کہا جڑا حسین ابن علی دا بیٹا سی خیمے دے اندر جڑا سویر دا باہر نہیں آیا وہ وچ چلا گیا دنیا تو آڑی ہائے بھی نہیں آئی، وہ حضرت سجاد دے متعلق آندہ دنیا چھڑ گیا، وہ خیمے جو سڑے نے بچے کہتا جل گیا، انہوں نے کہا نہیں بچ گیا، وہ اس پوچھیا ہو کہ میں بچے، وہ سکا ایک بی بی بلدے خیمے چھو انہوں اپنی کانڈ تے چوک کے باہر لے آندا، وہ حسین دی ہمشیر ہے تے علی دی بیٹی، اس نوجوان دی وہ پھپھی ہے بڑی بہادر خاتون ہے، انہیں قتلہ تو بعد بھی نا وہ بلدے خیمے چ بڑی ہے، اس نوجوان نو چوک کے باہر لے آکے نا تے او بٹھا کے نا ٹبے دے نار تے 10-12 یتیم کول با کے تے باقی یتیمان لبن ٹر گئی، او ساکھیا انہوں قتل کر دے جتھے بیٹھا قتل کر دے، اور ٹولا قتل کرنا آیا نا حضرت سجاد نو نوجوانوں، او میں 7 منٹ جڑی نا 7 منٹ دی انہوں دی کاروائی او میں نہیں پڑھ سکتا، 7 منٹ 8 منٹ انہوں نے کاروائی جڑی کیتی او دی میں نے معافی دینا، چھپاندہ بھی نہیں، چھپائے گا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، او آئے نا وہ 7-8 منٹ تو بعد ایک بندہ انہوں جو واپس گیا، اس جا کے عمر سعد دے بیٹے نو آکھیا کہ اس نوجوان دا قتل کرنا ضروری، وہ سکھا کیوں کوئی رکاوٹ ہے، وہ سکھا جے انہوں ضروری قتل کرنا نا تو او دے تو پہلا وہ بی بی قتل کرنے پڑنی ہے،
اس آخیا کیڑی؟ اس آخیا وہ جن نے بل دے خیمے چو باہر لے آندا سی نا، جدوں اسی وہ تے حملہ کیتا ہے نا اور رکوع دی شکل جوتے چک گئے، نہ اس کوئی نیزہ بجن دیتا ہے انہوں آباد رہو، نہ اس تازیانہ بجن دیتا ہے، نہ تلوار بجن دیتی ہے۔ اور بی بی پہلے قتل ہو جانی ہے تو پھر وہ نیڑے کسے جانا ہی، انہوں سردارہ ملونہ سردارہ ہی مشورہ دیتا کہ انج نہ کر، اس مستور نو رہن دے، آخر کافر نو شام تک کھڑنا ہے، تے ایک وچ سربراہ ہوئے گا تے آسانی نہ لے جائے گا۔ وہ قتل تو تے باز آ گیا، عزادارو میرے مولا سجاد دی زندگی تے بچ گئی، پر زہرہ دی تھی دی جڑی حالت ہو گئی ہے نا، وہ میں چھپاندہ نہیں، میں پڑھ دینا۔ آج دو دن پہ ڈبدا سی نا شام غریباں جدوں ہوئی ہے، اینا مستورہ ساڑیاں پہنا تیاں دی عادت ہوندی ہے، جدو دکھی ہوندیاں نے گال چ باواں پا کے روندیاں، ایک دوسری تے گال چ باواں پاندیاں، جیڑی ہوئے نا مکان چلن والی، کوئی بی بی اتھے بے کے افسوس کر کے ٹر جائے نا اور ساری زندگی شکوہ کر دیئے، اور اندھی آئی ایسی اتھے بیٹھی رہی ہے، میرے آنکھوں میرے گال نہیں لگی، جدو گال لگ دیا نے قبلہ وہ تو اپنے دل دے سارے دکھان دا ظاہر کر دیا۔ ایک دا ٹر گیا ہوئے نا دنیا تو، دوجی دا زندہ ہوئے تے رسیا ہوئے، وہ بھی ہوتے گال لگ کے آن دیا دعا کر میرا بھی میرے گل بول۔ بی بیاں گال لگ دیا جے شام غریباں دے قریب، بی بی پاک دی حالت پہ پڑھنا، حضرت فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ میرے مولا حسین دی بڑی بیٹی، وہ فرماتے نے جدو دن پہ ڈبدا سی نا، وہ تو میں اپنی پھپھی نو آکھیا اماں میں تیرے گھر چ باواں پا کے رو لا، بی بی کبرا فرماتے نے میری پھپھی نے میرے دو ہاتھ پھڑ لے تے رو کے فرمایا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی، میرے پترا میں بڑی اوکھیاں، میں کدی حسین دیا تیاں تے پترا دی گل نہیں موڑی، پر مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی۔ بی بی فرما دیا جدو میں غور نال ویکھیا تے میری پھپھی دے اے کندھے مبارک، میں کو جوڑ کے گل پہ کرنا، میں مقتل پہ پڑھنا، اے کندھے مبارک تے گردن مبارک دا، بی بی پاک فرماندے نے رنگ بالکل اس طرح سیاہ ہو چکا سی، جدو میں اے کالے نیل ویکھن میں کہ اماں تو انویتے کی ہوئے ہیں، فرمایا سجاد نو مارنا ہے سان، میں کدی سجے ہو جاندی سان کدی کھپے، میں نو مارے ہی جمعہ دیا نمازیاں، میں نو مارے ہی قرآن دیا کاریاں، میں نو مارے ہی کعبے دیا حاجیاں۔ نفیس ذاکرین جناب ذاکر علیہ بیت سہیل مہدی صاحب، انہوں دے بعد ملک پاکستان دا بہت بڑا نام شہنشاہ ذکر مسائب بحر مسائب جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب